ایک چینل ہے پاکستان میں، نیوز چینل ہے، ٹھیک ہے، وہ نیوز چینل پہ اسپورٹس کا ایک پروگرام آتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، آپ جا کے یوٹیوب پہ چیک کر لیے گا. اس کے جو شو کی جو بیسکلی جو کیپشن ہوتا ہے یا جو تھم نیل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، جو اس کی جو اسٹریمنگ ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان ٹیم کو پڑھے لکھے کپتان کی ضرورت. اچھا، مطلب ہم کرکٹ نہیں کھیل رہے، ہم سی ایس ایس کا امتحان دے رہے ہیں جا کر. ہمیں آل آف اے سڈن ریئلائز ہوا ہے اب کہ ہمیں اب ایک پڑھے لکھے کپتان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا کپتان جو اپنا نوٹ پیڈ لے کر جائے گراؤنڈ میں، اپنے قلم پینسل بستہ ساتھ. مطلب وٹ اسٹوپیڈیٹی از دس یار؟ مطلب یہ آپ کس قسم کی کس چیز کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ اٹس اپالنگ ٹو بی ویری فرینک. اچھا شہریار، وی کین ٹاک. نہیں تو اس پہ پھر سوال ضرور، اس پہ پھر سوال یہ بنتا ہے نا کہ کیا ٹیم میں صرف کپتان کو ہی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو باقی جو کھیل رہے ہیں ان کا پڑھا لکھا، وہ جاہل ٹھیک ہیں، ہاں وہ ان جاہل پڑھ ٹھیک ہے. رہے ہیں، وہ ہاں وہ ان پڑھ گنوار رہے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر کپتان پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یار کپتان پلیئرز تو چلے بعد میں آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے یہ نیوز اینکرز اور یہ اسپورٹس چینل کے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے تو یہاں پڑھے لکھے لوگ کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. بیکاز یہ اسٹوپیڈیٹی جو کہ دس از پرابلی گوئنگ آف ٹینجنٹ لٹل بٹ، لیکن دس از اے ٹاکسک مائنڈ سیٹ دیٹ وی گرو اپ ان پاکستان. یو کین مطلب جہاں آپ کو مطلب یہ بہت عجیب و غریب باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنے والی یہ بات ہے. مطلب یار کیا پڑھا لکھا کیپٹن، یہ مطلب وٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے ہیئر؟ اگر آپ کو پڑھا لکھا کیپٹن ہی چاہیے تو پھر آپ جائیں جو سی ایس ایس میں ٹاپ نمبرس لیتے ہیں یا جو ٹاپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، چاہے ان کا اسپورٹس بیک گراؤنڈ ہو نہ ہو، ان کو آپ لا کے ڈال دیں کپتانی میں. کیا کروانا ہے آپ نے پڑھے لکھے سے؟ آپ نے میڈیا ٹاک کروانی ہے یا آپ نے ٹاس پہ 2-4 باتیں کروانی ہے؟ اگر یہی سب کرنا ہے تو بھائی پھر آپ ایک اچھا ٹرانسلیٹر لیں، ساتھ کھڑا کر دیں، بات ختم کریں. مطلب دس از I don't even want to talk more about it because I will end up cursing them. I will end up abusing them because this is a very sensitive thing to me personally. اچھا، مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ پی سی بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. وہ تو آپ چھوڑ دیں نا، ان کی تو جو ریپوٹیشن ہے وہ تو انہوں نے کچھ جو ریپوٹیشن اپنی بنائی ہے وہ بڑی محنت کر کے بنائی ہے اس طرح کی. دا پوائنٹ دیٹ شاکس می اور امیزز می کہ لوگ بیسکلی اس کو جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور دین دے کم اپ ود دس آئیڈیا کہ نہیں یار بات تو صحیح ہے. مطلب لوگوں کے پاس کوئی بات کرنی ہے بیٹھ کے بس، ٹھیک ہے، چاہے کوئی سبسٹینس ہو، ویٹیج ہو نہ ہو، بٹ جو دماغ میں آئے بیٹھ کے اس پہ بات کرنی ہے. آئی مین دس از پیتھیٹک ٹو بی سیٹ ویری لائٹلی. اچھا شہریار، فیبرری از اپروچنگ اینڈ وی آل نو کہ جو ہمارا کرنٹ کوچنگ اسٹاف ہے ان کا کانٹریکٹ اینڈ ہو رہا ہے، خاص کر آئی تھنک ہیڈ کوچ سکلین مشتاق کا ہو گیا ہو گیا ان کا، اور آخری سیریز تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو what I wanted to talk to you about is basically ایک تو ہم اوور آل پرفارمنس کی بات کریں گے ہمارے جو کوچنگ اسٹاف ہے، لیکن I just want to quickly highlight، میں کل ہی پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر، پرسوں، کہ اگر آپ 2021 سے اسٹارٹ کریں میجر ٹورنامنٹ سے، تو ہم T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچے، بہت اچھی پرفارمنس کے ساتھ پہنچے، بہت عرصے بعد پہنچے. اس کے بعد ہم نے ٹھیک ہے ٹیسٹ سیریز ہم ہوم پہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکے. ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمارا 2022 کا سیزن بہت اچھا جائے گا، ہوم کنڈیشنز ہیں، بہت عرصے بعد گھر میں کرکٹ ہو رہی ہے، تو وی ہیڈ اے میچ بٹ وی کوڈنٹ ڈو مچ دیئر. لیکن ہم ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچے، ہم پھر ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے، اور ہم نے آن اینڈ آف پرفارمنسز کافی اچھی دی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ٹیم کمبینیشن ہمارا بن گیا تھا after a long time, and you and I used to talk about it, in our personal capacity, کہ بہت عرصے بعد ہمیں ایک ٹیم نظر آئی تھی جس کو ہم بیک کرتے ہوئے اچھا فیل کرتے تھے. It was not like کہ ہم بہت عرصے سے میچز نہیں دیکھ رہے بیکاز ہمیں پتا تھا کہ کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں ہوگا. There were expectations from this team, and to an extent this team was fitting the bill quite nicely. تو اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، جنرلی دیکھیں، ہائی لیول پہ دیکھیں، تو آپ کا کیا تاثر ہے کہ ہمارا جو کوچنگ اسٹاف جا رہا ہے ان کا کیا امپیکٹ رہا ہے، ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے اس ٹیم کے لحاظ سے؟ اوور آل اوبیسلی جتنا بھی ٹینیور تھا 1-1.5 سال کا، وہ پرفارمنس وائز برا نہیں تھا، ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی جو ٹیسٹ فارمیٹ ہے، اوبیسلی ٹیسٹ کی ٹیم آپ کی بہت ینگ ہے، صحیح ہے، اور اس طرح سے ابھی ٹیم جو ہے نا وہ
وہ بلڈنگ فیز میں ہے، تو آبویسلی پرفارمنس ٹیسٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن آپ کی فار کوائٹ سم ٹائم رہے گی. آپ شوق پورا کر لیں ٹیسٹ میں کیپٹن چینج کرنے کا، کیپٹن کے چینج ہونے سے بیٹنگ کلیپس نہیں رک جائیں گے آپ کے. رائٹ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ شوق پورا کرنا ہے آپ کر لیں. بٹ جہاں تک بات کوچنگ سٹاف کی ہے وہ یہ کہ جو وائٹ بال فارمیٹ تھا اس میں پرفارمنس بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، آپ او ڈی آئی سیریز جو آسٹریلیا کی ہوئی تھی وہ جیتے تھے. آپ T20 سیریز جو ہے وہ جو ٹرائی نیشن تھا ورلڈ کپ سے پہلے وہ نیوزی لینڈ میں جیتے تھے جا کے. ٹھیک ہے کہ آپ انگلینڈ سے 4-3 ہار گئے T20 سیریز، اور ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے، بٹ آپ اس میں بھی ڈومینیٹ کر رہے تھے ایٹ سم پوائنٹ. ایشیا کپ میں آپ فائنل میں پہنچے، فائنل میں یو شوڈ ہیو ون دیٹ فائنل. T20 کے آپ فائنل میں پہنچے فرام دا پوائنٹ ویئر کہ آپ کو لوگ واپس آنے کا، یعنی ایون فار پرسنلی اگر میں بولوں تو میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیم. ٹھیک ہے، میں جب وہ زمبابوے کا گیم ہارے آئی تھاٹ کہ دے ور ڈن، مگر obviously پاکستان کرکٹ ایٹ اٹس بیٹس دے پروفڈ ایوری بڈی رانگ. وہ فائنل میں گئے اور فائنل میں جیسی بھی پرفارمنس رہی، بٹ دے پلیڈ دا فائنل ود اے ٹیم جس کو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ پہلے راؤنڈ میں ہی باہر آ جائے گی. تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن پرفارمنس رہی ہے، بٹ اوور آل وائٹ بال کرکٹ پھر بھی بہتر کھیلی ہے ہم نے، پھر بھی ہماری بہتر obviously کیونکہ وائٹ بال کرکٹ زیادہ ہوئی بھی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں بہت زیادہ، تو اس میں ہماری پرفارمنس بہتر تھی، مگر ٹیسٹ کرکٹ میں ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. اور میرا جو ہے اس کوچنگ سٹاف سے جو میں جس نظر سے دیکھتا ہوں وہ یہ کہ ان کی بیسکلی وہ شاید اتنے ہائی لائٹ نہ ہوتے نیگیٹیولی اگر وہ جو ہے نا کچھ اس طرح کی جس طرح کی اسٹیٹمنٹس اور جس طرح کی میڈیا ٹاک جو ان لوگوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو کی ہے نا اپنے ٹینیور میں، اس نے ان کو جو ہے نا کافی زیادہ کنٹروورشل یا کافی زیادہ جو ہے نا ایک نیگیٹو پکچر ان کی دی ہے. فیمس قدرت کا نظام کامنٹ اینڈ دھوپ اینڈ چھاؤں والا کامنٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. آئی مین دوز آر unnecessary comment. آپ بھائی ہار گئے ہو یا just accept the fact کہ we didn't execute our plans, we were not good enough, we will try to replicate, we will try to comprehend or to see کہ ہم کیسے چیزوں کو چینج کریں گے, and then we will come back strong and that's it. Just keep it simple. آپ کو فالتو کی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کبھی کبھار بٹ میڈیا کے لوگ بھی تو انسائٹ کرتے ہیں نا آپ کو، یہ باتیں نکل جاتی ہیں پھر منہ سے. وہ دیٹ از فائن. آئی مین اینڈ دیٹ از ویئر آئی تھنک کہ یار آپ یہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی آپ کا پلینگ 11 میں بندہ کرے نا، جیسے فار ٹو این ایکسٹینڈ اگر بابر بھی اس طرح کی بات کرے نا، یو کین گیو ہم سم لیوریج کہ یار ٹھیک ہے نیا ہے کیپٹن ہے، اس کو اتنی میڈیا کی ہینڈلنگ نہیں پتا. بٹ یار آئی مین ثقلین مشتاق، یو ہیو بین اے اسٹار، یو آر اے لیجنڈ آف دا گیم. ٹھیک ہے، آپ نے مختلف بورڈز کے ساتھ کام کیا ہوا، you should have a better idea کہ کیسے میڈیا کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے بات کریں، خاص کر پاکستان when you know whatever you say can رائٹ. محمد یوسف آپ ٹی ویز پہ بیٹھ کے انالیسس دیتے رہے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں نا، یو شوڈ ہیو نون بیٹر کہ کیسے باتیں کرنی ہیں، کس طرح سے یہاں پہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے ان کی جو ہے نا ایک نیگیٹو امیج بلڈ کی ہے. بٹ آئی تھنک اگر پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں نا تو بولنگ میں آئی وڈ سے کہ شان ٹیٹ نے کافی اچھا کام کیا ہے اس لحاظ سے کہ حارث رؤف دیٹ ہی اس کا جو ایک نیا روپ نظر آیا ہے کہ وہ پیس ویریشن کر رہا ہے. اس نے اپنی لینتھس کو کافی اس نے ویریشن دکھائی ہے اس کے اندر. ہی ہیز بین دیٹ ڈیپینڈیبل ڈیتھ اوور بولرز جو بولر بنا ہے. تو اس کا کافی کریڈٹ جو ہے وہ شان ٹیٹ کو بھی جاتا ہے. نسیم شاہ از another one who emerged under his coaching. تو ٹھیک ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے، ساری چیزیں ہیں، بٹ اس کی گائیڈنس نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے اسے. دہانی از another one جو کافی زیادہ اس کو وہ کرتا ہے. تو اس کی پرفارمنس کافی بہتر ہے. دا اونلی پوائنٹ ہے کہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کے بولرز کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بائی دا ٹائم وہ شان ٹیٹ کو ایک ٹیسٹ کے ایک بولرز کا گروپ بنا کے جانا چاہیے تھا.
یا ایٹ لیسٹ ریکمنڈیشن دینی چاہیے تھی کہ یار دیز گائز شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی ان رائٹ ٹیسٹ کرکٹ. رائٹ تو اور میرے حساب سے یہی چیز جو ہے نا وہ جو میں تھوڑا سا نیگیٹو رکھتا ہوں اس کوچنگ سٹاف کے لیے کہ وائٹ بال میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے فوکس کیا, انہوں نے ایک ٹیم کی شکل دی, ساری چیزیں کی, بٹ لانگر فارمیٹ میں ایک بہت بڑی وجہ ہماری ہارنے کی یہ بھی تھی کہ ہماری ایک ٹیم جو تھی نا وہ ٹیم اس طرح سے نظر نہیں آئی. خاص طور پہ بولنگ ڈپارٹمنٹ واز شاہین انجرڈ کیا ہوا, ایسا لگا کہ ہمارے پاس شاید کوئی بولر ہی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اتنی بڑی ہم ڈومیسٹک چلاتے ہیں, اور ایسا لگا کہ ایک بندہ انجرڈ ہوا اینڈ دین سڈنلی وی تھاٹ کہ ہمارے پاس کوئی بولر ہی نہیں ہے, جیسے ہم پتہ نہیں کوئی ایسوسیٹ ٹیم ہے, رائٹ. ایسے ہی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اوبیسلی اس نے کافی زیادہ ایک نیگیٹو امیج چھوڑا ہے, بٹ اوور آل ان کی پرفارمنس جو تھی وہ اٹ واز اوکے. وائٹ بال میں ان Yeah. پرٹیکولر دے ور گڈ, بٹ ریڈ بال میں دے کوڈ ہیو ڈن بیٹر. بالکل. اینڈ آئی آلسو تھنک دا سیم کہ ان کی پرفارمنس جنرلی کافی بہتر رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو میجورٹی آف گیمز جو ہم ہارے ہیں وہ بہت فائن مارجن سے ہارے ہیں, اور اس میں اسکل سے زیادہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے. اور کوچنگ اسٹاف ٹھیک ہے, ان کا جو ایک رول ہوتا ہے, پرائمری رول ان کا یہ ہے کہ آپ ایک پروسیس کریٹ کریں, پلانز آپ دیں, اور آپ لوگوں کے اسکلس پہ کام کریں, وچ فرینکلی اٹ سیمس لائک دے ہیو ڈن اٹ. جہاں تک سائیکولوجیکلی آپ نے کسی کو انہینس کرنا ہے تو وہ اٹس ناٹ اے جاب آف یور کوچز. اس کے لیے آپ پروفیشنلز ہائر کرتے ہیں جو ڈفرنٹ ٹیکنیک سے, ڈفرنٹ پروسیسز سے آپ کو سائیکولوجیکلی تھوڑا سا بہتر کرتے ہیں. کوچز ہمارے ایک تو ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی ہے نا کہ ایک بندے سے ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرے, مطلب ہر بندے کو عرفان مولا بنانے کا ایک شوق ہے. تو اگر آپ سائیکولوجیکل امپیکٹ کو ہٹا دیں تو آئی ڈیفینیٹلی اگری وتھ یو کہ ٹھیک ہے ٹیسٹ میں ہمیں تھوڑی سی ڈساپوائنٹمنٹ ہوئی, لیکن جو وائٹ بال کرکٹ میں انہوں نے ایک پروسیس کریٹ کیا, آئی تھنک دیٹ ہیز بن ویری ویری امپیکٹفل. اور یہی کوچنگ اسٹاف اس طرح کے رزلٹ کے ساتھ کسی اور بورڈ کا ہوتا تو ان کو اس سے بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. آئی تھنک ہم لوگ کیونکہ ایز اے نیشن آئی تھنک ہم بہت زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں, اورینٹیڈ ان اے وے کہ ہم خود کچھ کریں نہ کریں لیکن ہم اگلے بندے سے سب کچھ 100% چاہیے ہوتا ہے, تو وہ شاید تھوڑا سا نظر نہیں آیا. بٹ خیر لیٹس سی واٹ ہیپنس. نہیں اس میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ہم لوگ ریزلٹ اورینٹیڈ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو اگر ہم ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں تو ان کے پرٹیکولرلی وائٹ بال میں جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ کافی بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم ریزلٹ اورینٹیڈ بھی نہیں ہے, بس ہم جو ہے نا ہمیں بس ایک چیز ہوتی ہے کہ یار کہ جو چیز چل رہی ہے نا اس کو چینج کرو. سوری میں ریزلٹ اورینٹڈ, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمیں ہر چیز میں ہمیں ہر چیز میں چاہیے کہ ہم جو کپ میں جائیں ہم بس جیت کر آئیں. مطلب نو بڈی پیز اٹینشن ٹو دا پروسیس کہ ٹھیک ہے آپ نے 10 میں سے 8 اچھے گیم کھیلے ہیں, بہت اچھے کھیلے ہیں, تو اگر 2 آپ نہیں کھیل پائے تو اٹس اے ہیومن ایرر سم ویئر, یو کین ناٹ بی پرفیکٹ ان ایوری سنگل گیم. تو سو یا اچھا شہریار, آپ نے شاہین کی بات کی تو دیٹ ریمائنڈڈ می آف سم تھنگ کہ ہم لوگ بہت پاکستانی فینس خاص کر کافی انڈیا پہ ٹاؤن کرتے تھے جب ان کے پاس بالنگ آپشنز بہت زیادہ نہیں نظر آتے تھے فاسٹ بالنگ کے, کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی پاپولیشن ہے, اتنی بڑی ڈومیسٹک ہے, آپ کے پاس اتنی اچھی بالنگ جتنی پاکستان کے پاس ہے. مطلب وی یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دا اسٹاک آف فاسٹ بالنگ دیٹ وی آلویز ہیڈ. لیکن ابھی وی گاٹ ایکسپوزڈ پریٹی بیڈلی when Shaheen Afridi got injured. اور جو ہم کچھ بالنگ کمبینیشنز جو ہم نے دیکھے تھے ٹیسٹ سیریز میں بوتھ انگلینڈ اینڈ نیوزی لینڈ, اٹ سیم لائک اٹ واز ڈن ان اے پینک. تو لائک I've said in the past as well کہ you follow domestic circuit quite a bit in Pakistan. Other than the faces that we have seen, do you see anybody as a potential test bowling option in future جس کو شاید ہم نے, ٹھیک ہے ہم پی ایس ایل میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, بٹ T20 فارمیٹ از ناٹ دا بیسٹ فارمیٹ ٹو جج اے پرسنز ابیلٹی, بیکاز 4 اوور کرنا ورسز 25 اوور کرنا ایک دن میں اٹس اے ہیوج ڈفرنس. سو ڈو یو سی اور ہیو یو سین اینی پوٹینشیل فاسٹ بالنگ آپشنس جو ہم ٹیسٹ سیریز میں اگر ہم آج مطلب ایڈ کریں تو ہمیں پتا ہو کہ یار آج سے 6-7 مہینے بعد یہ ہمیں ریزلٹ دینا اسٹارٹ کر دے گا. ڈو یو سی اینی ون لائک دیٹ ان آور ڈومیسٹک سرکٹ؟ آئی تھنک ٹیسٹ کرکٹ میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں فرام بولنگ پرسپیکٹو. ایک یہ کہ آپ کو اس فارمیٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے لمبے اوورز کیے ہوئے ہوں, آپ کی فٹنس اس طرح کی ہو کہ آپ 2-3 سیشنز جو ہیں وہ 3 اسپیل لمبے کر سکیں, ٹھیک ہے.
تھرڈلی یہ کہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، آپ جب اور آپ نے اتنا ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہو، فرسٹ کلاس کھیلا ہوا ہو کہ آپ کو ایک سرٹن لیول آف کمفرٹ ہو کہ ہاں یار ٹھیک ہے کہ میں نے اگر پورا دن بالنگ کرانی ہے تو آئی انجوائے دیٹ ٹائپ آف اسٹف، صحیح ہے. تو ہمیں بیسکلی ایک تو یہ جو ہمارے دماغ میں جو بیٹھ گیا نا پیس کا جو ایک ایلیمنٹ بیٹھ گیا ہمارے دماغ میں، یہ دیٹ نیڈس ٹو کم آؤٹ. ٹھیک ہے کہ بھائی ہسٹوریکلی ہم لوگ جو ہے وہ بولرز ہم نے کافی پروڈیوس کیے ہیں اور ہمارے ہر دوسرا تیسرا بولر جو ہے وہ اس کی پیس اچھی ہوتی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح کی جو ہے نا وہ آپشنز ملیں. ٹھیک ہے، ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اپنے گریڈز کی، جیسے عمران خان تھے یا وسیم اکرم تھے یا وقار یونس تھے. بھائی یہ لوگ جا کے کاؤنٹی میں اچھے خاصے میچز کھیلتے تھے ہر سال. ٹھیک ہے نا، انہوں نے سب اچھے خاصے رگڑے کھائے میں کاؤنٹی کرکٹ میں جا کے ان کی فزیک اس طرح کی بنی تھی، ان کی فٹنس اس طرح کی تھی کہ دے کوڈ بول with that intensity. ہمارے تو بولر 4-4 10-10 اوور کرانے والے بولر ہیں. آپ نے ان کو زبردستی جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں ڈالا ہوا ہے. آپ نے نسیم شاہ کے ساتھ یہی کیا تھا نا، آپ نے 16 سال کی عمر میں اس کو ٹیسٹ کرکٹ میں ڈال دیا. جب آسٹریلیا نے پھیٹا لگانا شروع کیا، اس کا ایک میچ کے بعد جو ہے وہ بیک بیٹھ گیا. ایسے ہی ہے. موسیٰ کے ساتھ آپ نے یہی کیا، اس کو ڈیبیو کرا دیا آسٹریلیا میں، اینڈ دین ناؤ ہی از نو ویئر نیئر ٹو بی فاؤنڈ. صحیح ہے. تو ہم بیسکلی وہ پیس کے ایلیمنٹ پر آ کے جو ہے نا ہماری سوئی اٹک گئی ہے. ہمیں وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ پیس تھنگ. آپ کے پاس میر حمزہ کا آپشن ہے، آپ اس کو ڈیولپ کریں فار ٹیسٹ فارمیٹ. آپ اس پہ اگر اس کی پیس کم ہے، یار پیس بڑھ سکتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. ایک ہوتی ہے کہ آپ کی نیچرل پیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو میر حمزہ اگر 125 to 130 کی پیس پہ بال کرا رہا ہے تو آپ اس کو ایزیلی 130 کے 5 تک، آپ اس کے 135 تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں اگر وہ اپنی فزیک اس طرح سے لک آفٹر کرے، وہ بول پرانے بال کے ساتھ زیادہ بولنگ کرائے، ذرا پش کرے اپنے آپ کو. تو ہی از ینگ انف کہ وہ اپنے میں تھوڑی سی چینجز لا کے وہ کر سکتا ہے، اپنی فٹنس پہ کام کر سکتا ہے. بٹ آپ یو کین ناٹ ڈسکریگارڈ دا فیکٹ کہ ایک بندہ جو ہے وہ 80-90 فرسٹ کلاس میچز کھیلا ہوا ہے اور آپ اس کو جو ہے نا ایک ایسے بندے کے ساتھ کمپیٹ کرانا شروع کر دیں یا اس کو پریفرنس دینا شروع کر دیں جس نے سرے سے یا تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی بھی نہیں ہے یا وہ صرف 8-9-10 میچز کھیل کے آپ اس کو جو ہے نا ٹیسٹ کرکٹ میں لے آتے ہیں. دین یو ایکسپیکٹ ہم ٹو بول 6-7-8-12 اوورز پر اسپیل اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ پنجے لگا کے دے گا. ایسے ہی ہے. اور میں وسیم اکرم کی بک میں پڑھ رہا تھا. وسیم اکرم ہیز ٹاکڈ a lot about his time at Lancashire. اور اس کی جو اگر آپ ایز اے کرکٹ فین اس کو پڑھیں تو اس کا جو ایک آؤٹ پٹ اور ایک کنکلوژن جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں وہ ہی ٹاکڈ ان ڈیٹیل اباؤٹ ہاؤ عمران خان پشڈ ہم انٹو کاؤنٹی. اس کی صرف ایک ریزن تھی اینڈ دیٹ واز امپروومنٹ ان ٹیسٹ کرکٹ period. مطلب that is a very easy conclusion you can draw from that. Imran Khan himself, like you said, used to play a lot of county cricket. He also went to play in Australia, Waqar Younis and other people. اور عمران خان کی ایک بہت فیمس بات وسیم اکرم بتایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ریویوز میں بہت بتایا کہ جب بالرز تھک جاتے تھے فاسٹ بالرز، دیٹس وین عمران خان یوز ٹو he himself and also he used to make other fast bowlers to go and ball with full intensity. Why? Because وہ کہتا تھا کہ this is how your bowling muscles will strengthen. And you only become a good bowler, you only become a better bowler, stronger bowler by bowling more. آج کل کے لوگ وہی یہی ہے کہ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ T20 میں ہم نے 4 اوور کرنے ہیں، اس کے بعد that's it. I mean that's just wrong. تو مطلب ہمارے کتنے کو بالرز کھیل رہے کاؤنٹی میں؟ I don't think we have sent anybody to go and play. مطلب ہمارے پلیئرز اپنا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ پورا نہیں کھیل پا رہے. تو how can we my point of saying all this is that کہ جو ایک you need that cricketing mind at the top that can think about these things and make decisions that وہ صرف یہ نہ ہو کہ میں 1 سال 2 سال کے لیے بورڈ میں ہوں تو میں کچھ فلیشی کر جو میرا نام رہے. You need to work on your bowlers because انہوں نے اگلے 10 15 سال کھیلنا ہے and that is nowhere to be seen.